منبر نور پہ جلوہ پار علماء کرام، شعراء اعظام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ معید رضا، شاعر اسلام شاہد رضا و دیگر سامعین ذی احتشام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے سنانے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، شعراء کرام اور خطبہ نظام کی کہی ہوئی باتوں کو آپ نے سنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک رب کے ایک محبوب بندے سے نسبت رکھتی ہے، جن کو عرف عام میں مصری بابا علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ عرس پاک کی محفل ہے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوبین بندے ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے مراتب پر فائز کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ادب کی محفل ہے، اور میری گزارش ہے کہ تمامی حضرات ادب کو ملحوظ رکھیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل دو تین شعر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے کلام کے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شاعر ایسا شاعر کہ جس کے کلام کی لوگ دہائیاں دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہزادے ہیں، خصوصیت کے ساتھ آپ کی حضرت توجہ دیجیے۔ کیا کہا شہزادے اعلیٰ حضرت نے؟ بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، اور حقیقت
حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی ہر شے، دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے، یہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہ ہوتے تو رب کسی شے کو وجود نہ بخشتا۔ کیا کہا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے؟ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو۔ اور کیا ہی خوب لکھتے ہیں، قربان جائے کہ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے جو اپنے وقت کے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبے آپ کو عطا فرمائے کہ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو شاہ ابو حسین احمد نوری علیہ رحمت و رضوان نے حضور اعلیٰ حضرت سے ارشاد فرمایا، اے امام احمد رضا، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب ولی ہے۔ سبحان اللہ، شان ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان۔ مکے میں کیا آپ کہتے ہیں اور اس قوم کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ان ساری چیزوں پر، دنیا کی رنگینیوں پر نازا نہ ہو، آگے تک کی پلاننگ کر کے نہ چلو کہ ہم کو اگلے سال یہ کام کرنا ہے، ہم کو اس کام کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احکم الحاکمین ہے، رب تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ انسان آگے تک کی پلاننگ کر کے چل رہا ہے، لیکن موت کا فرشتہ کس کے دروازے پر کب دستک دے دے یہ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے موت ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے اور ہماری قوم کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، ابھی زندگی کے ایام بہت ہیں، ابھی نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، صدقات و خیرات کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، لیکن موت کب کس کو اپنے چنگل میں لے لے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان عبادت گزار کہ جس نے اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا تو اللہ کے محبوب ضمانت دے رہے ہیں اس بات کی کہ کل جنت کے اندر وہ میرا پڑوس حاصل کرے۔ یہ جوان عبادت گزار کی فضیلت۔ کیا کہا شہزادہ اعلیٰ حضرت؟ عبادت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت،
ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور صاحب مصری سادانہ میاں مفتی راحل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اپنہ کریم وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس کچھ دیر کی باتیں آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے جو محبوبین بندے ہیں ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ رب تبارک و تعالی قرآن کے اندر ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے محبوبین بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ اب یہاں پر اسی آیت مبارکہ کے آگے رب ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ کے محبوبین بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے؟ ہم کیسے اس بات کی شناخت کریں کہ اس کا قرب جو ہے وہ رب تبارک و تعالی سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے محبوب بندہ وہی ہوگا جو ایمان والا ہے، وکانوا یتقون، اور جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہاں سے ایک بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن نہیں ہے یا جو تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہے، تو چاہے وہ کیسے ہی ڈنکا بجائے، چاہے وہ کیسا ہی اعلان کرے، لیکن اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ رب کے صالحین بندوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کا مقام اور مرتبہ کیا کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی ان کے لیے اس دنیا کے اندر خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ باتیں بدلتی نہیں۔ یہ صحابہ